ہمارے معاشرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردوں کی تنقید ہو رہی ہے، نعوذ باللہ، بیان ہی نہیں ہو سکتا۔ صحابہ اکرام کی تنقید، یہ تو کفار کا ایک بہت بڑا منصوبہ ہے کہ لوگوں کو صحابہ سے بدظن کر دو، صحابہ سے بدظن ہو گئے تو دین کی کوئی دلیل نہیں۔ امت کو اگر قرآن کریم ملا ہے تو صحابہ سے ملا ہے، امت کو اگر حدیث ملی ہے تو صحابہ سے ملی ہے۔ نبی علیہ السلام کے شاگردوں سے اعتماد کو ختم کر دو، دین کا تو نام ہی نہیں رہے گا۔ ساری دین کی دار و مدار صحابہ اکرام پر ہے۔ ہمیں کہاں سے ملا ہے؟ اللہ کی کتاب کہاں سے ملی ہے؟ نبی علیہ السلام کے فرمان کہاں سے ملے ہیں؟ نبی علیہ السلام کے شاگردوں سے ملے۔ ضروریات دین تو دور کی بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ان کے شاگردوں نے آپ کی نجی زندگی، اس کے ایک ایک چیز کو محفوظ کیا ہے۔ حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، اسماء رجال کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، حیران ہو جائے گا۔ جو حدیث کے راوی ہیں ان پر مستقل ان کے ڈاکٹر علماء ہیں جو ایک ایک راوی کی پوری زندگی کے ایک ایک ورقے کو چھان مارتے ہیں۔ انہوں نے ایک ایک حدیث کے لیے مہینوں مہینوں پیدل سفر کیے ہیں اور بندے کی جانچ کی ہے، آیا یہ روایت کرنے والا اپنے فعل اور قول کے اندر، اس کے اندر کوئی اس کی تضاد موجود ہے یا نہیں ہے۔ ایک محدث کسی سے حدیث لینے گئے، 3 مہینے کا سفر کیا، آذربائیجان آئے، سفر کر کے پہنچے، یہ سنا ہے کہ آپ ایک روایت کرتے ہیں، اس روایت کے اندر آپ کا بھی واسطہ ہے، آپ کی حالات زندگی کو دیکھنے کے لیے آیا ہو اور آپ سے خود وہ حدیث سننے کے لیے آیا۔ معلوم کیا لوگوں سے، گاؤں میں پہنچا، محلے میں پہنچا، یہاں تک کہ گھر تک پہنچ گیا اور بتایا کہ وہ صاحب یہ ہے سامنے کھڑے۔ اس شخص جو روایت کرنے والا ہے وہ اپنے گھوڑے کو اپنے گھر سے نکال رہا تھا اور راستے میں اس کے ہاتھ میں چھابی قسم کی تھی جس میں دانا ڈالا جاتا ہے، وہ خالی اس نے پکڑا ہوا تھا اور گھوڑے کو کہہ رہا تھا کہ آ جاؤ، جیسے کہ اس کے اندر کوئی دانا موجود ہے۔ اس محدث نے جب اس کی یہ حالت دیکھی، پہلے تو اس سے سلام کیا اور جب یہ حالت دیکھی تو جانے لگا۔ سر کیوں جا رہے ہو؟ پہلے تو بتایا کہ میں 3 مہینے سفر کر کے آپ سے ملنے آیا، اب کوئی بات نہیں کی جا رہا ہے۔ اس نے کہا کیوں جا رہے ہو؟ کہا بس جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ مقصد حاصل ہو گیا۔ کیا مقصد تھا؟ آپ سے حدیث لینے آیا تھا تو لے لو نا، آپ نے لی نہیں۔ اس نے کہا آپ گھوڑے کو دھوکہ دے سکتے ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر بھی آگے پیچھے کر سکتے ہو، اس لیے میں ابھی آپ سے حدیث نہیں لوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا، آپ کی احادیث مبارکہ کا، آپ کی پوری زندگی کے لمحات کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے لی۔ کیوں لی ہے؟ اس لیے کہ قیامت تک آپ آخری پیغمبر اور رسول ہیں۔ جب قیامت تک آپ آخری پیغمبر اور رسول ہیں تو معلوم ہوا کہ کوئی اور شریعت نہیں آنی۔ جب کوئی اور شریعت نہیں آنی تو اس شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ لی۔ وہ صحابہ ہیں، ایسے ایسے لوگ ہیں کہ ایک ایک سنت پر جان دینے کے لیے تیار ہے اور اس کے لیے کسی قسم کی ملامت اور دنیا کا کسی قسم کی لالچ وہ اپنی خاطر میں نہیں لاتا۔ رستم کے دربار میں ایک صحابی گئے نا، اس نے دعوت کی، دسترخوان بچھایا، کھانا کھانے لگے، کھانے کے درمیان میں نوالے میں سے کچھ حصہ دسترخوان پہ گر گیا۔ اس صحابی نے وہ روٹی کا ٹکڑا وہ دسترخوان سے اٹھانے کے لیے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا تو دوسرا ساتھی ساتھ بیٹھا ہوا تھا، کوئی اس نے ایسے کونی ماری۔ اس نے کہا کیا ہوا بھائی؟ کہا کہ بادشاہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو، بادشاہ کے دسترخوان پر یہ چیز اچھی نہیں لگ رہی کہ آپ سے کوئی چیز گر جائے دسترخوان پہ، آپ اٹھا لیں، جو گر گیا گر لے۔ اس نے کیا جواب دیا؟ عجیب جواب ہے، سونے سے لکھنے کے قابل ہے۔ کہا کہ کیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر دوں، چھوڑ دوں ان بے وقوفوں کی خاطر؟ یہ دنیا کے بے وقوف، ان کی خاطر میں اپنے پیارے حبیب کی سنت کو ترک کر دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔
ایک ایک سنت کے لیے انہوں نے جان کی بازی لگائی ہے، اور آج ہم ایک ایک سنت کو ذبح کر رہے ہیں۔ بتائیں تو صحیح، اسلام کا دعویٰ کرنے والا، یہ مسلمانی کا دعویٰ کرنے والا، یہ مسلمان کبھی سوچا تو ہے کہ میرے بیٹے کی شادی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو؟ کبھی سوچا ہے؟ میری غمی نبی علیہ السلام کے سنت کے مطابق ہو، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک نبی علیہ السلام کی زندگی کے مطابق ہو، پڑوسیوں کے سلوک نبی علیہ السلام نے جو حکم دیا اس کے مطابق ہو؟ کبھی سوچا ہے؟ ہم تو یہ دیکھتے ہیں برادری میں ناک کٹ جائے گی، معاشرے والے کیا کہیں گے، علاقے والے کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، بس ہماری ساری جمع پوچی دنیا کے ان پتروں کی خاطر اور شرک میں مبتلا ہے۔ کہتے ہیں کہ نہیں، مسلمان کہاں مشرک ہو سکتا ہے؟ مسلمان ریا، نبی علیہ السلام نے فرمایا بڑا شرک ہے ریا، دکھاوا۔ ریا اور دکھاوے میں آپ دوسرے بندے کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں، دوسرے سے آپ کو شرم آ رہی ہے۔ اللہ رب العزت کا حکم ہے، یہ کہتا ہے نہیں، رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، بھائی ناراض ہو جائے گا، بہن ناراض ہوگی، ماموں ناراض ہوگا، خاندان والے ناراض ہوں گے، علاقے والے ناراض ہوں گے، معاشرے والے ناراض ہوں گے۔ یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے محسن اور دونوں جہانوں کے سردار ناراض ہیں؟ کبھی دیکھا ہے؟ تو میرے عزیزوں، صحابہ اکرام نے آپ کی ایک ایک سنت کی حفاظت بھی کی اور اس پر عمل بھی کیا، اور اس کا نتیجہ بھی انہوں نے دیکھا کہ کیسی محبت اور الفت والی زندگی صحابہ اکرام نے گزاری۔ آپ جب تشریف لائے تو بالکل معاشرہ اعتدال سے ہٹ گیا۔ کچھ لوگ تو معاشرے میں ایسے تھے کہ انہوں نے دنیا کو ترک کر کے رحمانیت اختیار کر لی، جا کے پہاڑوں میں چلے گئے، بچے، بیوی، خاندان، علاقہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ایک طرف ہو گئے۔ اور کچھ لوگ اور زیادہ تر معاشرہ ایسا تھا کہ انہوں نے تو بالکل اللہ رب العزت سے لا تعلقی کا اعلان کر لیا، بالکل لا تعلق ہو گئے، کوئی تعلق نہیں۔ آپ نے اعتدال والا راستہ، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ آپ نے فرمایا کہ رہبانیت حرام ہے، میری شریعت میں جائز نہیں کہ آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پہاڑ کے کنارے پہ بیٹھ جائیں اور بس عبادت کرنے لگ جائے، بیوی کو چھوڑ دیں، بچے کو چھوڑ دیں، والدین کو چھوڑ دیں، اچھے برے کی جو بھی آپ کے ساتھ معاملات ہیں سب کو چھوڑ چھاڑ کر آپ ایک جگہ بیٹھ گئے۔ فرمایا میری شریعت کے اندر اس کی اجازت نہیں، یہ اعتدال سے ہٹ کرے۔ اور دوسرے نمبر پر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر دنیا کا غلام ہو جانا، فرمایا اس بندے کا تو آخرت میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے، اس نے تو دنیا کو مطمع نظر بنایا ہوا ہے، ساری نظر، ساری جمع پونچی اس کی دنیا کے اوپر ہے، بس دیکھ رہا ہے تو دنیا کی نظر سے دیکھ رہا ہے، آخرت کا پتہ ہی نہیں۔ حالانکہ اس کو یہ معلوم ہے کہ موت ایسی حقیقت ہے، ایسی حقیقت ہے کہ دنیا کے نرم بیڈ اور محلات اور کوٹیاں اور دنیا کے جتنے بھی خزانے ہیں اس سے سب سے دیکھیے اللہ کے حاضر ہو جائے۔ آپ نے اعتدال کا درس دیا کہ تم نے اسی معاشرے میں رہنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے اس معاشرے میں، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اعتدال کا سلوک کرنا ہے، عبادت بھی کرنی ہے، معاشرت بھی کرنی ہے، معیشت کا انتظام بھی کرنا ہے، مخلوق خدا کے ساتھ اچھا برتاؤ بھی کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ بس خالی نمازیں پڑھ رہا ہے، نوافل میں لگا ہوا ہے، عبادات میں لگا ہوا ہے، حقوق العباد کی کوئی فکر نہیں۔ ایسے عبادت کی اللہ کے ہاں کوئی ضرورت نہیں۔ اولاد تباہ ہو رہی، غلط معاشرے کے نظر ہو رہی، اور حاجی صاحب نمازیں پڑھ رہا ہے، ایسی نمازیں اس کو اللہ سے نہیں بچا سکتی، اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ نوافل میں لگا ہوا ہے اور دیگر حقوق کی ادائیگی صفر، یہ نمازیں اس کو نہیں بچا